السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت کے تعلق سے پارٹ 1 میں سخاوت کا مفہوم اور سخاوت کی ضرورت کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ تو بعض صوفیاء کرام کا قول ہے کہ دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ عطا کرنا، یہ کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے یہاں کوئی کام کرتا ہے یا مزدور ہی ہے اور 500 روپے میں طے کیا آپ نے، تو آپ نے کام ہونے کے بعد مزدور کو 550 روپے یا زیادہ دے رہے ہیں، 500 سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ وہ سخاوت ہے۔ اور سخاوت کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ سخاوت کی ضرورت کے تعلق سے بات ہوئی تھی اور آج اس پہ گفتگو ہوگی۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو بڑی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے دین پر خرچ کرنا اور دوسرا اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا۔ دونوں صورتوں میں سے جس کو بھی آپ اختیار کریں، سلیکٹ کریں، اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ان دونوں صورتوں میں فرق نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اس سے متعلق بہت ساری آیات ہیں۔ ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 261 یعنی 261 میں ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتا ہے، اگر 1 روپیہ انسان خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 گنا دے گا۔ اور مثالوں سے سمجھاتا ہے اللہ کہ کھیتوں میں اگر آپ ایک دانہ رکھتے ہیں، اس دانے سے ایک پودا نکلا جس پودے میں 7 بالیاں ہوں، ہر بالی میں 100 دانے، یعنی 700 ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کی راہ میں ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کا ثواب 700 گنا۔ اور آگے کیا فرماتا ہے اللہ؟ اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 700 سے بھی زیادہ کر سکتا ہے اگر وہ چاہے تو۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، تنگی نہیں، وسعت ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے اپنے بارے میں، اور جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کس نیت سے دے رہے ہیں۔ اگر نیت میں اخلاص ہو، نیت میں سچائی ہو، تو جس قدر نیت میں سچائی اور اخلاص بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنا اجر بڑھاتا چلا جائے گا۔